کچھ نہیں میرا، میرے
نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر آیا ہے، تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں آیا ہے، تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں، سب کچھ تیرا ہے کچھ نہیں میرا میرے گھر میں، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، بھولے سے بھی آتا نہیں اندھیرا میرے گھر میں، بھولے سے بھی آتا نہیں اندھیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایات کا گھیرا میرے گھر میں، سب کچھ تیرا ہے کچھ نہیں میرا میرے گھر میں۔ ایک ایک حرف سجن دے نالا سن دستا وانگ قرآن، ایک ایک حرف سجن دے نالا سن دستا وانگ قرآن، ہر دم یاد صدق وچ رہنا ساڈا ایہو ہی ورد بیان ہے، تے صورت یار دی ویندیا رہنا ایہو سب عملاں دی جان ہے، تے آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے ساڈا ایہو ہی دین ایمان، آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے ساڈا ایہو ہی دین ایمان ہے، کہ دو عالم وچ قسم خدا دی میرا مان تران محمد، لجپال حضور تے شاف معاشر سلطان جہان محمد، میرے درد گواں دا دارو سونا میری جان دی جان محمد، سردار کفن تے لکھ ویسا میرا دین ایمان محمد، سردار کفن تے لکھ ویسا میرا دین ایمان محمد۔ میں عزتگزار ہوں اپنے برادر عزیز نعت گو شاعر نعت خان جناب محمد شفیع جنیوا صاحب سے کہ وہ اپنے ساتھ بھی کر شرفت سبحان
کہ طرز سرکار کو بس جانے انقلاب لکھو، طرز سرکار کو بس جانے انقلاب لکھو، ان کی ہر بات کو تم روشنی کا باب لکھو، ان کی ہر بات کو تم روشنی کا باب لکھو، پڑھنے والوں کے لیے مشعل جاں سیرت پاک، بے شک پڑھنے والوں کے لیے مشعل جاں سیرت پاک، لکھنے والوں میرے آقا کے بس خطاب، سبحان اللہ، لکھنے والوں بس میرے آقا کی خطاب، پڑھنے والوں کے لیے مشعل جاں سیرت پاک، لکھنے والوں میرے آقا کے بس خطاب لکھو، اور بادب بیٹھ کے جس نے بھی ہے درود پڑھا، بے شک بادب بیٹھ کے جس نے بھی ہے درود پڑھا، اسے دربار رسالت میں باریاب لکھو، بے شک بیٹھ کے جس نے بھی ہے درود پڑھا، اسے دربار رسالت میں باریاب لکھو، اور کلزم نور ہے پیشانی مبارک یہ بجا، کلزم نور ہے پیشانی مبارک یہ بجا، ارے نقش نالین کو بھی رشک آفتاب لکھو، نقش نالین کو بھی رشک آفتاب لکھو، اور اول آخر میرے آقا پہ جو درود پڑھے، اول آخر میرے آقا پہ جو درود پڑھے، اس کی ساری ہی دعاؤں کو مستجاب لکھو، اس کی ساری ہی دعاؤں کو مستجاب لکھو، اور ان کی الفت ہے، ان کی الفت ہے فقط قرب الہی کی سند، ان کی الفت ہے فقط قرب الہی قرب کی سند، الہی کی سند، ان سے دوری ہے اگر زندگی عذاب لکھو، ان سے دوری ہے اگر زندگی عذاب لکھو، اور آل و اصحاب پہ پہلے درود پڑھ لینا، آل و اصحاب پہ پہلے درود پڑھ لینا، جب بھی دنیا میں کبھی عشق کا نصاب لکھو، اور چشمے سرکار نے صحراؤں میں گلشن بانٹے، چشمے سرکار نے صحراؤں میں گلشن بانٹے، ذرائے ریگ عرب کو بھی اب گلاب لکھو، ذرائے ریگ عرب کو بھی اب گلاب لکھو، اور یہ شعر علماء کی نظر بالخصوص کہ ادھر ہے وعدہ فتردا کا رب کا تیرے ساتھ، محبوب اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں، ادھر ہے وعدہ فتردا کا رب کا تیرے ساتھ، ادھر ہے حکم فرشتوں کو سب حساب لکھو، ادھر ہے حکم فرشتوں کو سب حساب لکھو، ادھر ہے وعدہ فتردا کا رب کا تیرے ساتھ، ادھر ہے وعدہ فتردا کا رب کا تیرے ساتھ، ادھر ہے حکم فرشتوں کو سب حساب لکھو، اور مجھ سے جاہل کو کہا مرشد کامل نے شکیل، مجھ سے جاہل کو کہا مرشد کامل نے شکیل، نعت سرکار کی تم بھی کوئی کتاب انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دعا فرمائیں۔ حضرات محترم، آج کل روزانہ ہی حاضری ہو رہی ہے اس وقت پاک میں، تو جب بھی ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں آل اطہار کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، جب آل اطہار کی بات کرتے ہیں ہماری تو ڈیوٹی میں یہ چیز شامل ہے کہ آج کچھ فتنہ پرور ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ شاید آل اطہار کوئی اور تھے اور اصحاب کوئی اور تھے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ بحمدہ تعالیٰ میں نے ایک دو مواقع پہ آپ کو حضور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جو نذرانہ محبت لکھا وہ پیش کیا، انشاءاللہ قبلہ سید عثمان شاہ صاحب ابھی پیش کریں گے۔ میں بحمدہ تعالیٰ مولا علی پاک کی شان میں بھی یہ لکھنے کی اشعار سعادت نصیب ہوئی، میرا دل بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ آج اس محفل پاک میں پیش کروں۔ رسول ہمارے عاشق رسالت مآب جناب خاور مشیر بٹ صاحب کے ذوق نعت کی نظر اور ذوق منقبت کی نظر کہ جناب شیر خدا کے قدموں میں سربری ہے، جناب شیر خدا کے قدموں میں سربری ہے، اور ان کی چاہت میرے مقدر کی روشنی ہے، اور ان کی چاہت میرے مقدر کی روشنی ہے، در سخا سے علوم سارے ہی بٹ رہے ہیں، در سخا سے سارے ہی بٹ رہے ہیں،
ہر ایک فراست یہاں معذب کھڑی ہوئی ہے، ہر ایک فراست یہاں معذب کھڑی ہوئی ہے، اور یہ ان کی تلوار پر ازل سے لکھا ہوا ہے، یہ ان کی تلوار پر ازل سے لکھا ہوا ہے کہ تیرے مقابل ہر ایک طاقت کی بے بسی ہے، تیرے مقابل طاقت کی بے بسی ہے۔ یہ ان کی تلوار پر ازل، رہنے دو جی، کوئی ضرورت ہے، ہو گیا، یہ ان کی تلوار پر ازل سے لکھا ہوا ہے، یہ ان کی تلوار پر ازل سے لکھا ہوا ہے، تیرے مقابل ہر ایک طاقت کی بے بسی ہے، اور خدائے واحد نے اپنے پردے ہٹا دیے ہیں، خدائے واحد نے اپنے پردے ہٹا دیے ہیں، تمہارے سجدے بتا گئے ہیں یہ بندگی ہے، تمہارے سجدے بتا گئے ہیں یہ بندگی ہے، اور جہاں میں کربل سا ظلم ہوتا کہیں نہ دیکھا، جہاں میں کربل سا ظلم ہوتا کہیں نہ دیکھا، تیرے گھرانے کا شیوا لیکن بہادری ہے، تیرے گھرانے کا شیوا لیکن بہادری ہے۔ اور بڑا حاصل کلام شعر کہ تمہاری سیرت کے سرورق پر یہی لکھا ہے، تمہاری سیرت کے سرورق پر یہی لکھا ہے کہ حکم آقا کے بعد سب کچھ ملتوی ہے، کہ حکم آقا کے بعد سب کچھ ملتوی ہے، تمہاری سیرت کے سرورق پر یہی لکھا ہے کہ حکم آقا کے بعد سب کچھ ہی ملتوی ہے، اور جو نام مولا علی کو سن کر نہ جھوم اٹھے، جو نام مولا علی کو سن کر نہ جھوم اٹھے، جو نام مولا علی کو سن کر نہ جھوم اٹھے، یہ اس کے اندر کی تیرگی ہے، یہ سرکشی ہے، تیرگی ہے، یہ سرکشی ہے، جو نام مولا علی کو سن کر نہ جھوم اٹھے، یہ اس کے اندر کی تیرگی ہے، یہ سرکشی ہے، اور جو آل اطہار کا گدا ہے وہ تاج سر ہے، جو آل اطہار کا گدا ہے وہ تاج سر ہے، اور جو سارے اصحاب پر فدا ہے وہ حیدری ہے، جو آل اطہار کا گدا ہے وہ تاج سر ہے، اور جو سارے اصحاب پر فدا ہے وہ حیدری ہے، اور وہ جب کہیں گے شکیل مانگو، بس اتنا کہنا کہ میری حسرت تیرے گداؤں کی نوکری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ لیا شرک و شریف، آستانہ لیا شرک و شریف۔ نعت پہ بھی 4 مصروں کی آمد ہے، اور مولا علی پہ بھی ہے، میں چاہتا ہوں نعت پہ بھی۔ آپ نے کہا لکھو، میں آتا ہوں لکھو، نام تیرا کبھی یاسین کبھی طٰہٰ لکھوں، نام تیرا کبھی یاسین کبھی طٰہٰ لکھوں، لکھوں قرآن اگر تیرا سراپا لکھوں۔ سچ تو یہ ہے کہ گناہگار بہت ہوں نصرت، سچ تو یہ ہے گناہگار بہت ہوں نصرت، میری ہمت نہیں پڑتی تمہیں اپنا لکھوں، میری ہمت نہیں پڑتی تمہیں اپنا لکھوں۔ دوسرے پہ 4 مصرع، جو ضروری تھا وہ سامان نہیں لائے ہو، جو ضروری تھا وہ سامان نہیں لائے ہو، رحل تو لائے ہو پر قرآن نہیں لائے ہو، رحل تو لائے ہو پر قرآن نہیں لائے ہو، کیسے مان لوں لے آئے ہو اسلام کے جب، کیسے مان لوں لے آئے ہو اسلام کے جب، کل ایمان پہ ایمان نہیں لائے ہو، کیسے مان لوں لے آئے ہو اسلام کے جب، کل ایمان پہ ایمان نہیں لائے ہو۔ میں ملتمس ہوں واجب الاحترام عزت مآب آل نبی جناب محترم سید عثمان شاہ صاحب سے آپ تشریف لائے اور اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا بابا بلند پڑھیے صدقہ تیر جتنے بھی
ہو سکے تو سارے احباب مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، مل کے بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، خدایا رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، خدایا رحم فرما خادم صدیق اکبر
صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا، یہ جملہ پھر کے پڑھیے، خدا کے فضل سے میں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر کس گھر میں آرام فرما ہے؟ کس گھر میں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا گھر کون سا ہے؟ مسجد نبوی شریف، حضور کا روضہ اطہر۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔
گنجائش نہیں کہ ادھر ادھر کی بات کی جائے. بزم جمیل جو پیغام لے کے نکلی ہے اور جسے اونچا اونچا گلیاں گلی اس مہینے میں جمادی الثانی میں عام کیے جا رہے ہیں، وہ ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر، اور پیغام ہے جو یہ بزم جمیل عام کر رہی ہے. اسی سلسلے میں آج اہل سنت شان اہل سنت حضرت علامہ مشتاق احمد حیدری، محمد مشتاق حیدری گولڈوی دامت برکاتہم عالیہ، اسی موضوع پہ اپنے افکار و خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ شرکپور شریف، آستانہ علیہ شرکپور شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أكرمكم عند الله أتقاكم في مكان آخر مبرم وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم عليه. سقاني الحب كسات البصاري فقلت لخمرتي نحني تعالي وبشرت للنعم فيك وصل فهمت بسكرتي بين الموالي وقلت للسائر الأقطاب الهموم بحالي فادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم حلوا في ملالي شربتم قدرتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم مولاي جمعا ولكن فوقكم ما زال عالي الى آخره. تمام حضرات بازوں کو کہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، ارم تازہ کشت از وصال محمد. بوصف رخش والضحا گشت نازل، بوصف رخش والضحا گشت نازل، واللیل بر خال محمد. صدیق عکس جمال محمد است، صدیق عکس جمال محمد است، فاروق جل جلال محمد است.
اس محفل پاک کے اندر جو کہ بزم جمیل کے زیر انتظام منعقد پذیر ہے، ہمارے بہت ہی محسن اور مخلص ساتھی خلیفہ مجاز شرف و شریف ممتاز تعلیمی اور مذہبی شخصیت شہزاد شفیق صاحب شرک پوری، دیگر ہمارے دوست و احباب اور خصوصاً عالم محلہ جو کہ اس محفل پاک کے میزبان ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خالق کائنات رب لم یزل و یا زال سے یہ بھی دعا ہے کہ ہم جو کہ بزم جمیل کے تحت جو مشن لے کے چلے ہیں، اللہ اس کو بھی کامیاب و کامران فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ، اس پر مختصر سا بیان پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اور ابن حجر نے سوائے کے محقق کے اندر فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یعنی اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے، ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، متفق علیہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، یعنی سب سے زیادہ مکرم اکرم عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یوسف وہ پیغمبر ہے جس کا باپ بھی نبی، جس کا دادا بھی نبی، جس کا پردادا بھی نبی، پھر اس کی اولاد۔ اب صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں، لوگوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر شرف دے، عزت دے، اسلام اس کی شرف عزت شرافت اس کے مرتبے کو نہیں چھینتا، بلکہ اسلام میں بھی وہ معزز ہے۔ پھر صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہی مراد یہ نہیں تھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سب سے زیادہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہوئی ہے۔ اسلام کتنی عزت دیتا ہے؟ فتح مکہ کے دن جب اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلام، بلکہ جو کہ پہلے غلام تھے تو رسول اللہ کی غلامی میں تو اس کو 4 چاند لگ گئے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھا دیا۔ یہاں پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، یاد رکھیے گا کہ عظیم جگہ کعبہ شریف ہے، تو کعبے کا چھت بھی افضل ہے، لیکن کعبے کی چھت پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ بات سمجھ آئے؟ کعبہ شریف کی چھت کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے، حالانکہ افضل ترین جگہ ہے۔ یہ ایک فقی اور ایک بجھارت جس کو کہتے ہیں یہ بھی ڈالی جاتی ہے طلباء اور علماء آپس میں اور دیگر سے کہ وہ کون سی مقدس جگہ ہے کہ ہے تو افضل ترین جگہ لیکن اس جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو وہ کعبہ شریف کی چھت ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کدھر چڑھایا؟ جب کعبہ کے اندر عبادت تو اذان بھی ایک عبادت ہے، تو گویا کہ وہ بھی اچھی نہ ہوگی کہ کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ گئے، لیکن نہیں،
اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے حضرت بلال کو جب چھت پہ چڑھایا کعبہ شریف پہ، تو حضرت بلال نے یہ تو پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کدھر منہ کروں میں؟ ظاہر بات ہے کہ اذان دیتے وقت قبلہ شریف کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اسی لیے تو نماز بھی مکروہ ہے کہ اوپر چھت پہ چڑھ کے کدھر منہ کرنا ہے آپ نے، کعبے کی چھت پر جو ہے، اندر پڑے تو پھر جس دیوار کی طرف بھی کر دے کوئی مسئلہ نہیں۔ بلال نے بھی یہی کہا تھا، آپ نے فرمایا پھر تو میری طرف منہ کر کے اذان، اس کی طرف منہ کر کے تھے اللہ نہیں سمجھ آئی، اس کی طرف منہ کر کے، اور ہمارے امام نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پوچھو نا علماء سے کہ کعبہ حضرت بلال نے کدھر منہ کیا، لیکن بلال کو چھت پہ چڑھایا کیوں گیا؟ یہ وہ بلال تھا جس کو مدینہ مکہ شریف کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، یہ وہ بلال تھا جس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، یہ وہ بلال تھا جو بک جاتا تھا ہاتھوں ہاتھ، کسی کے ہاتھ بکتا رہا، یہ وہ بلال تھا جو لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، یہ وہ بلال تھا جس کو اس کا جو آقا تھا بظاہر اتنا ظلم و ستم کرے، اتنا ظلم و ستم کرے کہ حد کر دے اور لوگ اس کو حقارت کی نگاہ پر دیکھیں، لیکن اسلام نے کہا جب تو اسلام میں داخل ہوگا اور نبی کے دامن کو پکڑے گا تو ایسا بھی دن آئے گا کہ اللہ کا نبی تمہیں کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دے گا، اور اس وقت بڑے سے بڑا سردار بھی نیچے بیٹھا ہوگا اور ہم سر سے اوپر کھڑا ہوگا، تھا کہ نہیں؟ قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک کیوں نہیں، کسی نے کہا بھی کیوں اس کی عزت ہے، کہنے لگے اس لیے کہ اس کا تقویٰ زیادہ ہے، پڑھو نہیں حدیث پر، اس کا تقویٰ زیادہ ہے۔ ابن جوزی کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے۔ اب تو میرا خیال ہے کوئی بات رہ نہ گئی کہ ان اکرمکم، اکرم اسم تفضیل کا صیغہ پھر اضافت کے ساتھ آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا تو کون ہو گیا؟ تم میں سے، اور مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت موقع پر صحابہ مخاطب تھے کہ نہیں؟ اگرچہ موقع پر صحابہ موجود ہے لیکن حکم تو سب کو ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ وہ بکر صدیق ہو گیا۔ تو 1400 سال کے بعد اگر کوئی کہہ بھی دے کہ وہ بکر افضل نہیں تو اس کے کہنے پہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ بکر صدیق ہے، سب سے زیادہ بکر ہے صدیق۔ ویسے اگر میں تقوی کا معنی بیضاوی روح سے کروں کہ تفسیر بیضاوی میں تقوی کا کیا معنی کیا ہے، وہ تقوی بظاہری طور پر ہر قسم کے خصائص سے پاک ہونا، اعلیٰ درجے کا تقوی وہ ہوتا ہے جو صغیرہ کبیرہ سے بھی پاک ہو اور ہر اس شے سے پاک ہو جو کہ کسی چیز کے اندر خلل پیدا ڈالے، یہ درجہ اعلیٰ ہے۔ غازی بیضاوی نے 3 تار چلتے لکھے ہیں، ہم جب جس کا کریں کہ اب کیوں پاک کیا گیا بکر صدیق کو، کیونکہ وہ پاک ہستی کے ساتھ رہتے تھے، پتا تھا اللہ رب العزت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا اس نے نائب بننا ہے، اس نے خلیفہ بننا ہے، خلیفۃ المسلمین بننا ہے، اور سب سے پہلا خلیفہ بننا ہے، تو جس نبی کا اس نے نائب بننا ہے وہ نبی جب سب سے افضل ہے تو اس کا خلیفہ بھی سب سے افضل ہے۔ جب وہ نبی تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے تو اس کا خلیفہ بھی تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے، اور جب نبی عزت اور وقار میں سب سے اعلیٰ ہے تو اس کا خلیفہ بھی عزت اور وقار میں سب سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ اس طرح اگر کم درجے کا ہوتا تو کوئی بھی قبول نہ کرتا، اگر بظاہر کم درجے کا ہوتا کوئی قبول کرتا نہ کرتا۔ صحابہ نے کیوں قبول کیا؟ تقوی کے کیا عالم ہے۔ میں تقوی کی مثال دیتے ہوئے ابن حجر کی ایک بات کر کے پھر بیان چلاؤں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل سرمایہ کیا تھا؟ زندگی میں آنے کا آپ سے مقصد پوچھا گیا، کیا ابوبکر تیرے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ویسے تو ہم نے پچھلے بیان میں بھی کیا کہ والعصر کی شان نزول بھی یہی ہے، سورہ والعصر کا شان نزول یہ ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے تفسیر عزیزی کے اندر
کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس آیت کریمہ سورت کا شان نزول بھی ابو بکر صدیق ہے. سمجھ آئی نا؟ اس میں وضاحت کروں گا. اب حضرت ابن حجر لکھتے ہیں منبہات ابن حجر میں، منبہات ابن حجر میں آپ روایت لاتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے. آپ تشریف فرمائے، فرمایا دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند. اب میرے نبی علیہ السلام دنیا کی 3 چیزیں شمار کر رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ اس دنیا میں جو مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، آپ نے فرمایا پہلی خوشبو مجھے پسند ہے. کیا پسند ہے؟ بظاہر خوشبو لگانے کی اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کا جسم مبارک ہی اتنا خوشبودار تھا کہ ضرورت ہی نہیں تھی دنیا کو. لیکن ایک مقصود تھا کہ مجھے دنیا میں کیا پسند ہے؟ خوشبو. ایک چیز. دوسری آپ نے فرمایا اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کی نظروں میں عورت کی جو ہے وہ مقام، عزت، مرتبہ گر گیا تھا. لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. لوگ اس کو زندہ در گور جیسے بچیوں کو کر دیتے ہیں جس کے گھر میں قرآن نے بیان کیا بچی پیدا ہوتی ہے ان کے چہرے سکڑ جاتے تھے، سیاہ ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں بچی پیدا ہو گئی ہے. یہ اس زمانے جہالت کی بات قرآن نے بیان کی ہے. ایسے ہی جب عورت کو کچھ نہیں دیا جا رہا تھا تو میرے محبوب اسلام نے فرمایا مجھے دنیا کی عورت پسند ہے. یہ جملہ کیوں فرمایا؟ یہ جملہ اس لیے فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دے کہ جب میرے محبوب کو یہ پسند ہے تو پھر اس کی قدر کرو، عزت کرو. اب مقام بڑھ گیا عورت کا. آج کل کا روشن خیال طبقہ کہتے ہیں اسلام عورت کے حقوق نہیں دیتا. اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسلام کتنے حقوق دیتا ہے عورت کے. تو نے پڑھے نہیں عورت کے حقوق، اگر پڑھ تو پتہ چلتا ہے کتنے حقوق ہیں. وراثت کے حقوق پر سب سے زیادہ تو عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق ادا فرمایا ہے کہ 8 قسم کی عورتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حصہ دیا ہے. اور وہ وراثت میں 8 عورتیں ہیں، 8 اور 5 مرد ہیں جن کا فرضی حصہ ہے. تو اب زیادہ تو عورتیں ہو گئی جن کو قرآن نے حصہ دے دیا. اسلام عزت دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت مجھے پسند ہے. تیسری فرمایا مجھے نماز پسند ہے. کیا فرمایا؟ مجھے 3 چیزیں. ظاہری بات ہے جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو خلیفہ اول تو رہ نہ سکتے. آپ نے فرما دیا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے. صحابہ کرام نے بھی سن لیا. میرے علیہ السلام میں دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق بول اٹھے یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. یاد رکھنے ابوبکر صدیق نے آؤ سنیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے دنیا کی کیا 3 چیزیں پسند فرمائی. کیا پسند فرمائی؟ ابوبکر صدیق نے 3 چیزیں کون سی پسند کی؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے سب سے پہلا پسند ہے النظر الی وجہ رسول اللہ. سبحان اللہ. بس یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، مجھے دنیا میں یہی پسند ہے. مجھے دنیا میں یہی پسند ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں. اللہ اکبر. اب کی طرح کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کہہ نہیں سکتا کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، نہیں تے رسول اللہ کے بغیر پرہیزگاری حاصل کر رہا ہے. وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ کا ایمان نہ لائے اور کہے کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں. اس کو کہو سب سے بڑا متقی تو قرآن نے ابوبکر صدیق کو کہا ہے. اور ابوبکر صدیق یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مجھے سب سے زیادہ چیزوں میں سے پسند یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا رہوں. یہ مقام تھا جس کو فنا فی رسول کہتے ہیں. نہ کہا کہ مجھے حج پسند ہے، نہ کہا کہ مجھے روزہ پسند ہے، نہیں کہا کہ میں کعبہ پہ کھڑے ہو کے طواف کعبہ کرتا رہوں، نہیں کہا کہ اور کوئی کام کرو، بس یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا رہوں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ نہیں کرنا ہے، صرف یہ کہ یا رسول اللہ کو دیکھتا ہے. کیونکہ رسول مل گیا تو سب کچھ مل گیا ہے کہ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب مل گئے تو پھر مل گیا ابوبکر صدیق کو سب کچھ. مل گیا کہ نہ ملا؟ ہم سنے ابوبکر صدیق کو جب رسول اللہ مل گئے تو پھر کیا ملا ابوبکر صدیق کو؟ اور حضرت ابوبکر صدیق کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی یا رسول اللہ جو کام آپ کریں میں بھی ساتھ ہوں. حدیث پاک ہے کل نماز شریف کے اندر ہے فرمایا آتانی جبرائیل و جبریل میرے پاس آ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جبریل میرے پاس ہے. فاخذ بیدی اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا میرے جبریل نے. فارانی مجھے دکھایا باب الجنت التی تدخل منہ الامتی. میں مجھے جنت کا دروازہ دکھایا.
آپ فرماتے جبریل امین آئے اور حضرت جبریل آ کے میرے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور مجھے جنت کا دروازہ دکھاتے ہیں، اور جنت کا دروازہ دکھا کے دکھاتے ہیں کہ میری امت جنت میں کیسے گزر رہی ہے۔ ایسا دروازہ باب الجنت کی صفت لگائی گئی، التی تدخل منہ امتی، ایسا دروازہ دکھا ہے جس میں ہے امت۔ کیوں؟ اللہ کو بھی پتا تھا کہ محبوب خوشی نہیں بات میں ہوتے ہیں، تیری امت کیسے بخشی جا رہی ہے۔ جب یہ بات کی نا تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت حذیفہ راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ وددت، میری بھی خواہش ہے کہ ماں کا کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے جنت کا دروازہ، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے دروازے میں سارے میری امت داخل ہو رہی ہے، کاش یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی دیکھتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ابوبکر سن لے، پھر سن لے، سب سے پہلا اگر جنت میں داخل ہوگا تو تو ہی داخل ہوگا، سب سے پہلے جنت میں تو داخل ہوگا۔ اگر دنیا کی مثال دیکھنی ہے، کوئی بندہ کہے کہ بھئی کیسے داخل ہوگا، اس کو کہے ابھی داخل ہو نہیں گئے ہوتے صدیق جنت میں۔ سرکار نے بتایا نہیں کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جنت کوئی نہیں ہے، جنت ہے جی، جنت ہے۔ اگر میں اس بارے میں بات کروں نا حضرت کہ جنت کا ٹکڑا اس کو کیوں فرمایا سرکار نے، یا تو ایک علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہی خطہ اٹھا دیا جائے گا، جنت بجا دیا جائے گا، یہ حصہ۔ اور شاہ محدث دہلوی کی زبانی سن کہ جدھر میرے نبی علیہ السلام کا مزار ہے وہ جنت تو کیا عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ وہ جگہ جہاں میرے نبی علیہ السلام کا جسم مبارک لگا ہوا ہے، وہ جسم اور جنت کدھر، جنت کدھر، کوئی شے کدھر، یہ مخلوق ہے خدا، ہمیں اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے عرش سے افضل والی جگہ پہ ابوبکر صدیق ہے، نہیں سمجھ آئی؟ میرے پیر مسلم آتے کیوں بگڑتا ہے تو بت پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے تو وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اب پہلو میں کیسے سلایا ہوا ہے سن تو صحیح، ابھی بھی تمہیں شک ہے یار۔ کسی نے کہا کوئی نہیں کہہ بھی دے رہا کہ ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہے، تو کہو رسول اللہ کو سلام کرتے ہوئے ابوبکر کو بھی سلام کر دے گا، چار روزے رسول یا تو وہاں جانا چھوڑ دے۔ اور یہ کوشش کی گئی ہے متعدد بار، یہ شاہ صاحب لکھتے ہیں اپنے دیار حبیب میں کتاب کے اندر، میں کوشش کی گئی ہے کہ یہ مزار ہٹائی جائے، یعنی کیا ہٹائی جائے؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ کو منظور نہیں کہ دوست دوست سے جدا ہو تو ان کا کیا کہنا کہ یہ جدا کرتے پھرے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ خواہش ہوتی تھی میں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہوں، اور یہ وہ مقام تھا جو ساتھ ساتھ اس کو ہر جگہ لے گیا، غار میں لے گیا کہ نہیں لے گیا؟ سرکار فرماتی ہیں میرا یہ دوست میرے ہر جگہ میرے ساتھ ہی ہے، اور کیسے ساتھ ہے سنیے گا۔ غار میں گئے، غار میں گئے، اور یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، غار سور دیکھیے، لوگوں کو زیادہ نصیب ہوئی ہوگی، کم از کم 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے نیچے زمین سے۔ آج کل بہت ساری مراق بھی بن گئی، اس کے راستے بھی بنا دیے گئے، لیکن چلتے ہوئے دشواری تو ہوتی ہے کہ بندہ اوپر جاتا ہے، لیکن شوق و ذوق کے ساتھ۔ لیکن وہاں یہ بھی یاد آتا ہے کہ کوئی تو وہ بھی تھا جو کندھے پہ اٹھا کے گئے، نہیں یاد آیا۔ اچھا بظاہری طور پر یہ بھی پتہ لوگ، کچھ لوگ آپ لوگوں کو مغالطے میں ڈالیں گے کہ اللہ کے نبی وہاں چھپ گئے تھے، ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کس سے چھپے؟ کہتے ہیں کفار سے چھپ کے بیٹھے رہے۔ آپ پڑھ، تو نے پڑھی نہیں ہے، سب وہ پڑھ تمہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ چھپے تھے یا کسی کو کچھ دینے گئے تھے، نہیں سمجھ آئی، پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ کدھر کیوں گئے تھے۔ کوئی بندہ کہے کہ چھپ گئے تھے، نہیں چھپ گئے تھے 3 دن۔ میں نے کہا جب گھر سے نکلے اس وقت دروازے پہ کھڑے تھے کافر، سورہ یاسین پڑھی کے نکل نہیں گیا، تو جب سورہ یاسین شریف پڑھ کے وہاں نکل گئے تو پھر چھپنے کی کیا ضرورت؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں نہیں سورہ یاسین پڑھ سکتے تھے؟ نہیں سمجھ آئی۔ پھر بھی اگر کوئی تمہیں کہے کہ چھپ کے نبی کہے، تم کہو ہوش کر، چھپ کے کدھر کہے میرے نبی علیہ السلام؟ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور وہ حکم تھا، یہ حق یہ تھا کہ اس وقت ابوبکر کی خواہش تھی یا رسول اللہ کبھی وہ لمحہ بھی آئے کہ میں اور تو ہی ہوں، نہیں سمجھ۔ سیدنا ابوبکر
کہ یا رسول اللہ کبھی وہ بھی لمحہ آئے گا جس میں میں اور تو ہوں گے اور کوئی بھی نہیں ہوگا. فرمایا کریم ٹھہر جا ابو بکر، ایسا دور آنے والا ہے جس میں صرف میں اور تو ہی ہوگا. اور وہ غار ثور تھا. کیا تھا؟ سلسلہ نقشبند کے مشائخ اسی بات کو لیتے ہیں کہ جو سلسلہ نقشبند کی جو لڑی ہے نا وہ جڑتی ہے سیدنا ابوبکر صدیق سے، اور وہ سلسلہ جب جڑتا ہے اور جو مقام فیض سیدنا ابوبکر صدیق کو غار ثور میں عطا ہوا وہ کہیں میری عطا ہوا. میں یہاں پر ایک آپ کی ایک بات واضح طور پہ اللہ کے نبی کا موجزہ سنا کے پھر بیان ختم کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غار ثور میں ابوبکر، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جی نے فرمایا پانی لیا. کیا فرمایا؟ غار ثور میں پانی. اچھا میں ابھی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غار ثور میں پانی ہے؟ پانی لیا. آپ نے فرمایا بکر پانی لیا. اللہ اکبر. دور حاضر کے لوگ ہوتے تو ہم مجھ کہہ دے یا رسول اللہ ادھر پانی کدھر آ گیا، لیکن یہ تو نہیں پتا کہ ادھر کون تھے. سیدنا ابوبکر صدیق پہ ہاتھ باندھ کے بگڑ پڑے. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ پانی کہاں سے لاؤں، غار ہے، مچھر ہے، یہاں اوپر پہاڑ کے اوپر پانی کہاں گیا. آپ نکلے، باہر نکلے تو دریا تھا. باہر نکلے پانی تھا. لوگ نہیں مانیں گے، نہ مانو پہلی بات تو سن. امام جراتی سیوطی نے لکھا ہے باہر پانی تھا، آپ نے پانی لیا. کہتے ہیں میں نے بھی پیا، پھر پی کے اللہ کے نبی اسلام کو پیش کیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ بعد میں یہ پانی کہاں سے آیا؟ پہلے لینے گیا تو نہیں سوال کیا میں پانی کہاں کہ ابوبکر سے سوال ہو سکتا ہے. ابوبکر سے تو نے پہلے کیوں سوال نہیں کیا؟ اس نے کہا جو میرے نبی کہہ چکے ہیں ممکن ہے ہو ہی گیا ہوگا. پہلے نسل اب تو ہو گئی ہوگا، اب تو ہو گئی ہوگا. اب میرے نبی نے فرما چکے جا کے لیا. یہ تو تو اور میں کہہ سکتے ہیں یوں ہو سکتا ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا چلا جا. کہنے پانی ہے. ابوبکر سن، تجھے لگی پیاس اور تو نے اظہار کیا. نہیں سمجھے ابوبکر، تجھے لگی پیاس اور تو نے اظہار نہ کیا. اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے محبوب نے اس محبوب کو بھیج دے باہر. پانی موجود ہے. اور آپ نکلے ہی جیسے تو پانی موجود تھا. فرمایا ابوبکر سن نگر آج تو کہہ دیتا کہ پانی پانی ہو جائے تو ساری کائنات پانی پانی ہو جائے، کیونکہ تو سب کچھ دے کے میرے پاس آ گیا ہے نا. اور یوں ابوبکر صدیق ہے. پہلی خواہش آپ نے کی، میری خواہش ہے میں رسول اللہ کو چہرے عاشق دا کم میں رونا تے بن رونا نہیں منظوری. عاشق دا کم میں رونا بن رونا نہیں منظوری. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی رونے بغیر اچھا نہیں کوئی. دن روے تے ماں میں اچھا روے تے عشق تے رونا ضروری. کوئی تا روندا ہے دین دی خاطر تے کوئی روندا ہے وچ حضوری. اعظم عشق تے رونا پوندا ہے بھاویں مسل ہوے تے بھاویں دوری. اب سنے کہ عشق کیا ہے؟ آپ پہنچے، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی کیا چیز آپ نے فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کا چہرہ دیکھا کرتے ہیں. کی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے دیکھا ابا جان آپ تو علی کے چہرے کو فرمایا بیٹی اللہ کے نبی نے فرما چکی ہیں. اللہ اکبر. علی کے چہرہ دیکھنا عبادت ہے. نظر الی وجہ علی کی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں نہ مفت کی عبادت میں کرتا ہوں. اصل بات کچھ اور تھی. نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ اصل بات کو کچھ اور تھی ورنہ دیکھنے والے تو سارے دیکھتے تھے. پر میں آور سن یہی تو وہ بات ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کو چہرے کا دیکھنا. دوسری کون سی خواہش ہے آپ کی؟ آپ فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ. میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں اپنا سارا کچھ اللہ کی ذات نبی کی ذات پہ خرچ کروں. یا وہ لوگ بہت ملیں گے میں فی سبیل اللہ والے. یا اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے فی سبیل اللہ نہیں کہا. انفاق مالی علی رسول اللہ. سنا یاد رکھو انفاق مالی علی رسول اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ انفاق مالی فی سبیل اللہ، کیونکہ ابوبکر جانتے ہیں اللہ کے نبی کی راہ میں خرچ کرنا ہی تو فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے نبی کی راہ میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ ہے. اور یاد ابوبکر
صدیق نے کیا خرچ کیا؟ یہ تو بڑی مشہور روایت سامنے سنی ہے کہ آپ سارا مال لے کر آیا. میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ابوبکر صدیق باقی صحابہ سے مال زیادہ نہیں لائے تھے. یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ابوبکر صدیق اپنا مال نہیں زیادہ لائے تھے. آپ کا مال تو بہت کم سا تھا. پھر یہ تھی کہ جس انداز سے آپ مال لائے کوئی بھی نہیں لایا تھا. نہیں سارے. اور یہ بھی سنو, کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو سارا مال لے کے اللہ کے نبی نے واپس کر دیا تھا. کچھ ایسے بھی تھے کہ پوچھا یا رسول اللہ کتنا لگا, میں مختصر تھوڑا کر کے لیا. پھر سر کی بات یہی لے کے آئے سارے. لیکن ابوبکر صدیق کتنا لایا؟ سارے گھر کا. لیکن ابوبکر صدیق جس انداز سے لایا وہ انداز بھی اعلیٰ تھا. اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا, ابوبکر گھر میں چھوڑ درجے پر آپ اس حد تک پرہیزگار تھے کہ جب آپ کی خلافت کا دور آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فجر کی نماز جب آپ پڑھتے تھے, فجر کی نماز فوراً سلام پھیر کے آپ چلے جاتے, دعا نہ مانگی. کچھ دن ایسے کیونکہ امیر المومنین جماعت کراتے تھے. ہم نے سوچا بھی کوئی مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ فوراً نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں. ایک دن میں پیچھے پیچھے چلا گیا, آپ اپنے اس شہر کے باہر چلے گئے, وہاں ایک جھونپڑی تھی, وہاں جھونپڑی میں آپ اندر تشریف لے گئے. وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ آواز آئی, ٹھک ٹھک برتنوں کی جیسے آواز آتی ہے. اس کے بعد پھر ختم ہو گئی, واپس ہو گئے, چلے گئے. میں بھی گیا, میں بعد میں جھونپڑی میں گیا تو 3-4 بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نابینا عورت ہے. میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارے خامن فوت ہو گئے تھے, ہم نے یہاں پر پڑاؤ کر دیا, چھوٹا سا خیمہ لگایا. اللہ تعالیٰ کرم کرے اور فضل کرے اس بندے پر جو صبح صبح آ کے ہمارے اس جھونپڑی کی جھاڑو بھی دے جاتا ہے, گھر کا پانی بھی بھر جاتا ہے, بچوں کے لیے کھانا بھی تیار کر جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ بات سننی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی جیب نکل گئی. امیر المومنین کہنے لگے اے امیر المومنین کس مشکلات میں ڈال گئے آپ نے, کون اس منصب کو بھیجا تیرے بعد کہ ہو وقت کا بادشاہ. سنیے گا, غور کیجیے گا, ہو امیر المومنین وقت کا بادشاہ, اس وقت کا خلیفہ ہو اور یتیم بچوں کی پرورش کرتا ہو, ان کے گھر کی صفائی کرے, ان کے گھر کے برتن دھوئے, ان کے پانی بھر کے آ جائے. کیا مقام تھا. آپ لوگ کہتے تھے ہم کس طرح پہنچیں گے تجھ تک, کس طرح کون تیرے بعد عہدہ سنبھالے گا اور اس خلافت کی عظمت سب پہ فائز ہوگا. اس تقوی اور پرہیزگاری پہ آپ فائز ہیں. یہ تقوی اور پرہیزگاری کا عالم تھا آپ کا. اسی لیے قرآن نے بھی کہہ دیا, قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ شرف و شریف زندہ باد. بیان ختم ہوا. یہ بزم کی محفل پاک جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل منانے کا مقصد ہرگز بات اللہ یہ نہیں کہ ہم لوگ محفل منائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام پہنچے گا تو آپ کے درجے بڑھاتے بلند ہوں گے. یہ ہم لوگ اپنی کچھ کر رہے ہیں, نہیں سمجھ آئی. اگر قبلہ پیر صاحب نے سجائی محفل, دوستوں نے سجائی محفل پاک سج گئی, ہر جگہ یہ نیت رکھ کے جاتے ہیں کہ کہیں تو منظوری ہو سکتی ہے. جب ایک یاد رکھو, دوست کا دوست بھی ہوتا ہے. جب صدیق اکبر کی بارگاہ میں منظوری ہو گئی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں منظوری ہو گئی, اور رسول اللہ کی بارگاہ میں منظوری ہو گئی تو پھر وہی تو ہے جو تم کے لے کے جائیں گے, وہی تو ہیں جو تمہیں بچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی